بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھنے جانے لگے اور اپنے گھوڑے کو باہر کھڑا کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے تاکہ اس کی حفاظت کسی کو سونپی جائے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا تو قیمتی تھا ہی، مگر اس کے اوپر موجود جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی زرہ تھی وہ بھی بہت قیمتی تھی، کیونکہ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کل سرمایہ تھی دونوں چیزیں، تو مولا اس کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب مولا نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص آتا دکھائی دیا جو کہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا۔ تو مولا نے اسے بلایا اور کہا سنو، تو اس نے کہا جی۔ مولا نے کہا کہ تم کچھ دیر میری زرہ اور گھوڑے کی حفاظت کر سکتے ہو تاکہ میں نماز پڑھ کے آؤں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈیوٹی سونپی اور خود نماز پڑھنے کے لیے اندر مسجد میں چلے گئے۔ جب مولا نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے مولا نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مولا کے ذہن میں خیال آیا کہ بیچارہ شخص میرے گھوڑے کی اور زرہ کی حفاظت کر رہا ہے، میں اسے حفاظت دے کے آیا ہوں، تو کیوں نہ میں اسے کچھ پیسے دے دوں مزدوری کے طور پر۔ بس مولا کے دل میں اتنا خیال آیا اور عبادت سے فارغ ہو کے مولا جب باہر آئے اور اس شخص کو مخاطب کرنے کے لحاظ سے گھر سے مولا نے کچھ پیسے نکالے، اور اس زمانے میں جیسے کہ دینار ہوتے تھے تو نکالے، اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کرنے کے انداز میں اس شخص کی طرف ایسے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن دیکھا وہاں پہ نہ تو وہ شخص تھا اور نہ ہی مولا کا گھوڑا اور نہ ہی زرہ۔ اب مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے چاروں اطراف اس شخص کو ڈھونڈا اور آواز لگاتے لگاتے تھوڑا آگے گئے۔ مولا پریشان حال تھے کہ دونوں چیزیں میری قیمتی سرمایہ ہیں، تو اتنے میں مولا تھوڑا آگے بڑھے اور ایک شخص آتا دکھائی دیا اور اس نے کہا کہ آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں شاید آپ گھوڑا اور ایک شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا ہاں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ تو دونوں چیزیں آپ کی، جیسے کہ اس کے پاس ایک زرہ بھی تھی اور گھوڑا بھی تھا، وہ تو چوری کے ارادے سے لگ رہا تھا اور بھاگتا ہوا وہ دونوں چیزیں لے کے کہیں جا رہا تھا، چوری کر کے چلا گیا۔ اب مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیران کن انداز میں سوچا اور کہا کہ میں تو اسے مزدوری دے رہا تھا، اور جو کہ اس کا حق اور جائز طریقہ تھا، لیکن اس نے بہت غلط راستہ چنا۔ خیر جیسی اس کی مرضی۔ بس اتنے میں مولا پریشان حال واپس آئے اور اپنے غلام کو لیا اور کہا کہ گھوڑا اور کی جو زرہ ہے دونوں میری قیمتی چیزیں ہیں، ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو اور میں ایسا کروں کہ یہ جو پیسے جو میں اس شخص کو دے رہا تھا مزدوری کے طور پہ، اب انہی پیسوں سے میں یہ دونوں نئی چیزیں خرید لوں۔ بس مولا اپنے غلام کو لے کے بازار کا رخ کیا۔ وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ بہت ہجوم ہے اور طرح طرح کے گھوڑے اور زرہ وہاں پہ بک رہی ہیں۔ تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے دیکھا مولا سامنے بہت رش لگا ہوا ہے، بہت ہجوم ہے، تو چلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہاں پہ۔ مولا نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے اور اس رش کے پاس نہیں گئے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا کہ بہت ہجوم کے پاس پیچھے جو ہے وہ کیا ہے، گھوڑا اور زرہ بہت قیمتی ہے، اور وہاں پہ بڑی بڑی بولیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ایک شخص ہے جو گھوڑا اور زرہ بہت کہتا ہے کہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، لے لو۔ تو اب مولا علیہ الصلوۃ والسلام اور غلام دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس جگہ پہ ہجوم ہے اور جو شخص گھوڑا اور زرہ قیمتی بنا کے بیچ رہا ہے وہ وہی گھوڑا اور وہی زرہ تھی جو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوری ہو گئی تھی۔ اب مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے مولا کو دیکھا اور حیران ہو کے کہا مولا یہ تو آپ کی ہے۔ تو مولا خاموش ہو رہے اور پھر اپنے غلام کو وہی پیسے نکال کے دیے، بولا کہ تم ایسا کرو کہ اس سے یہ گھوڑا اور زرہ دونوں خرید لاؤ۔ اور غلام حیران ہو جاتا ہے، مولا یہ تو آپ کی ہے، آپ اس سے واپس لے لیں۔ مولا کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو پیسوں کی ضرورت ہو۔ تو پھر غلام جاتا ہے قیمت لے کے اور وہ زرہ اور گھوڑا دونوں خرید لیتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی خرید نہیں پاتا۔ اب جب کہ یہ غلام خرید لیتا ہے تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شخص تم لگتا ہے کہ تم بہت امیر ہو۔ تو غلام حیران ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں امیر نہیں ہوں، لیکن تم نے ایسا کیوں سوچا؟ وہ کہتے ہیں کہ اب تک میرے پاس جو بھی آیا وہ جتنی میں قیمت بتا رہا تھا اس کی
ہر کوئی قیمت سن کے واپس چلا جاتا کیونکہ بیش بہا قیمتی ہیں یہ دونوں چیزیں، تو کوئی خرید نہیں سکا۔ تم نے مجھ سے خرید لی، لگتا ہے کہ تم بہت امیر ہو۔ تو غلام نے جواب دیا، نہیں میں امیر نہیں ہوں، بلکہ میرے آقا ہے کہ یہ چیزیں میری نہیں ہیں، میرے آقا نے مجھے خریدنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ شخص اور حیران ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ کون ہے تمہارا آقا جو اتنا امیر ہے کہ جس نے یہ چیزیں خرید لی؟ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق ہو رہا ہے، تجسس ہو رہا ہے کہ میں تمہارے آقا سے ملوں۔ اب اس کو غلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے آقا سے ملواؤں گا، تو پھر تم میرے پیچھے آؤ۔ وہ شخص بس چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے غلام کہتا ہے کہ تم میرے آقا سے ملو گے تو حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے آقا ہیں ہی اتنے پیارے، ہیں ہی اتنے امیر، اسی لیے تو امیر المومنین اور امیر کائنات کا لقب دیا گیا مولا علی کو۔ اب جب کہ وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے، تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ جب نظر اٹھاتا ہے تو سامنے مولا علی کو دیکھتا ہے، اور جب مولا علی کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہیں جن کی زرہ اور گھوڑا میں لے کے چوری کر کے بھاگ گیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی چیزیں تھیں، آپ نے واپس لینے کے بجائے مجھ سے خرید لی اور پھر بھی آپ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو مولا نے کہا کہ شخص جو تم نے میرے گھوڑے کی اور زرہ کی حفاظت کی وہ تمہاری ڈیوٹی تھی اور تم اس ڈیوٹی کو صحیح طرح ادا نہیں کر پائے، میں تمہیں اس کے بدلے مزدوری دے رہا تھا جو کہ تمہیں حلال طریقے سے جائز طریقے سے ملنے والے تھے پیسے، تم نے غلط راستہ اختیار کیا، جلد بازی سے کام لیا، تو اب یہی پیسے تم اس طرح سے لے رہے ہو کہ چوری بھی تمہاری ذمہ لکھی گئی اور پیسے بھی ناجائز طریقے سے تمہیں ملے۔ وہ شخص اتنا شرمندہ ہوتا ہے اور مولا علی کا یہ رویہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کون ہے یہ شخصیت کہ اس قدر بلند درجہ ان کے خیالات ہیں۔ تو جب مولا اس کو یہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہو جاؤں اور میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ آپ جیسا آقا جس کو ملے تو اسے کسی اور دولت کی ضرورت ہی کیا۔ بس مولا علی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقدر میں جائز طریقے سے حلال رزق لکھا ہوا ہے، لیکن انسان صبر نہیں کرتا اور اپنی ناصبری کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے اس حلال کو حرام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا اور جلد باز ہے۔ آج کے اس ٹاپک سے ہم صرف مزے کے لیے ٹاپک نہیں بتاتے بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، اور مولا علی کی جہاں بات آ جائے تو وہاں تو سبق ہی سبق ہے، اور ہماری زندگی کے سدھار کے لیے بہت سی ٹپس ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا علی کے صدقے میں اور تمام محمد والے محمد کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کو، مسلمان جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما کر ہمیں دامان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی اس سے سبق حاصل کر سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔